اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی ہماری یہ نشست اسلام سے متعلق ہوگی، جس میں ہم سوال جواب کے طور پر اسلام اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ چونکہ آج کل مسلمان صرف نام کے مسلمان ہو گئے ہیں، چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں یعنی مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوئے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ہم کو مسلمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں اور احسان کس کو کہتے ہیں، اس بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں، اور نہ ہم معلوم کرنے کی طرف سوچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے اسلام سے واقف ہوں اور اس پر عمل کریں۔ یہی مسلمان کا خزانہ ہے، اور مسلمان کہلانے کے لیے سب سے پہلے اسلام، ایمان کے بارے میں معلومات ہونا بے حد ضروری ہے۔ چونکہ بعض وقت ہم کچھ ایسی حرکات کر جاتے ہیں جو اسلام میں شرعی احکام کے مخالف ہوتی ہے، تو اس سے آدمی کفر میں پڑ جاتا ہے، اور بعض وقت اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے معلومات ہونا پڑتا ہے، جس کا ہمیں فقدان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام اور ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو سامعین، آج سے ہم اسلام کے بارے میں اپنی نشستوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس پہلی نشست میں ہم سوال نمبر 1 کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ جواب: اسلام کا لفظ سین لام میم سلم سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی بچنے، محفوظ رہنے، مصالحت اور امن و سلامتی پانے اور فراہم کرنے کے ہیں۔ حدیث نبوی میں اس لغوی معنی کے لحاظ سے ارشاد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری زبان اس طرح چلتی ہے جس طرح خینچی چلتی ہے، اور ہم کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں، خبردار یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، اور اس کا آپ سے مواخذہ کیا جائے گا، اس پر آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ہم کسی کی بارے میں غیبت، چغلی، برائی کرنے سے محفوظ رہیں، اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے ہاتھ سے بھی، کیونکہ ہم اس قدر جاہل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی بات پر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، بس اپنا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے نا زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث کی روح سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی مادے کے باب افعال سے لفظ اسلام بنا ہے۔ لغت کی روح سے لفظ اسلام 4 معنی پر دلالت کرتا ہے۔ 1، اسلام کا لغوی معنی خود امن و سکون پانا۔ دوسرے، افراد کو امن و سلامتی دینا اور کسی چیز کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیرو ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے۔ اسلام کا دوسرا مفہوم ماننا، تسلیم کرنا، جھکنا اور خود سپردگی و اطاعت اختیار کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا، اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا
میرے سامنے گردن جھکا دو، تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسلام میں تیسرا مفہوم صلاح و آشتی کا پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک بلند و بالا درخت کو بھی عربی لغت میں السلم کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے لغوی طور پر اسلام سے مراد امن پانا، تسلیم خم کرنا، صلاح و آشتی اور بلندی کے ہیں۔ سوال نمبر 2، اسلام کا موضوع کیا ہے؟ اسلام کا موضوع انسان کے اعمال و افعال ہیں، جن کے علم کو اصطلاحاً علم الفقہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، دین کسے کہتے ہیں؟ جواب، دین ایک وسیع اور جامع اصطلاح ہے۔ دین کا معنی ہے نظام زندگی، سیرت، فرما برداری، برتاؤ، سلوک اور حساب و احتساب۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ برتاؤ ہو یا مخلوق کا خالق کے ساتھ معاملہ، ان سب باتوں کو دین کہا جائے گا۔ صحیح بخاری میں دین کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر اور شر کی جزا کا نام ہے۔ قرآن حکیم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا تو دین کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب و سر بلند کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ یعنی دین اسی نظام کو کہا جا سکتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو اور انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو محیط ہو اور ہر شعبہ حیات میں مؤثر اور قابل عمل رہنمائی مہیا کر سکتا ہو۔ سوال نمبر 4، دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ جواب، عام طور پر دین اور مذہب کو ایک دوسرے کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ دین کل ہے اور کسی بھی نظام کے اصول و ضوابط کا نام ہے، نیز دین دنیا و آخرت کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ اس کے برعکس مذہب جزو ہے جو شرعی عبادات احکامات سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، اسلام مذہب ہے یا دین؟ جواب، اسلام دین ہے، مذہب نہیں، کیونکہ دین میں زیادہ وسعت اور جامعیت پائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے کسی بھی جگہ اسلام کو مذہب نہیں بلکہ ہمیشہ دین ہی قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وہ نظام حیات جو کمال درجے جامعیت کی شان کے ساتھ بیک وقت دنیا اور آخرت کو محیط نہ ہو، اسے مذہب یا فلسفہ اور نظریہ تو قرار دیا جا سکتا ہے، دین نہیں کہا جا سکتا، جبکہ دین اسلام کل ہے جس میں معیشت، معاشرت، سیاست سب شامل ہیں۔ معروف معنوں میں مذہب بندے اور اللہ کے اس تعلق کا نام ہے جسے انسان کے دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا قرآن حکیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں
ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پس اسلام ایک دین ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک